بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت ہوں گے، چونکہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا ہے مولانا الطاف حسین حالی کا لکھا ہوا خاکہ جو مولوی عبدالحق نے لکھا ہے، تو اس کا باقی ماندہ جو تذکرہ انہوں نے اس خاکے میں کیا ہے، آج انشاءاللہ اس کو پائی تکمیل تک پہنچائیں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ درس پر جانے سے پہلے آپ اپنی نصابی کتاب گلستان اردو ہاتھ میں لیں اور قلم و کاغذ وہاں پر ہی رکھیں اور صفحہ نمبر 67 پر آپ جائیں۔ جہاں سے ہمارا سبق کل ادھورا رہ گیا تھا، صفحہ نمبر 67 اور 68 ہم نے مکمل کیا، تو اس کے بعد آج ہمیں صفحہ نمبر 69 سے آگے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو پچھلے دن کا کچھ اعادہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولوی عبدالحق صاحب نے حالی کے متعلق جو اس کے خصائل، اس کی پاک سیرت کے بارے میں کہا ہے کہ مولانا میں عاجزی اور انکساری کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، وہ بڑے اخلاق کے آدمی تھے، سب سے عاجزی سے ملتے تھے۔ تو مولانا عبدالحق لکھتے ہیں کہ ایک بار میں اور مولوی حمید الدین ان سے ملنے گئے، تو وہ ہمارے سامنے بالکل احترام میں سیدھے کھڑے ہو گئے۔ ہم شرمندہ ہوئے کہ اس جیسے عظیم شخصیت ہم جیسے شاگردوں کے سامنے اتنا ہمیں عزت دیتے۔ تو مولانا نے کہا کہ جب میں آپ کو عزت نہ دوں تو پھر کس کو دوں، کیونکہ آپ ہی آئندہ کے اس قوم کے ناخدا ہیں، رہبر ہیں۔ تو مہمان نوازی میں مولانا حالی بڑے مہمان نواز تھے۔ مولانا انوار احمد کہتے ہیں کہ پانی پت کی ملائی بہت مشہور ہے، تو میں نے اس کے کھانے کی فرمائش کی۔ چونکہ مولانا بہت ہی رقیق القلب یعنی نرم دل تھے، دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہوتے تھے۔ وہ کسی بھی جھگڑا یا کوئی نزاع پیدا ہوتی ہے تو ان کو بہت ہی رنج ہوتا تھا۔ جب کبھی ہندو مسلم جھگڑے کا کوئی واقعہ سنتے تھے تو انہیں بہت دکھ ہوتا تھا، یعنی ہر قوم اور مذہب کے آدمی سے ایک جیسی محبت کرتے تھے۔ مولانا حالی میں نام و نمود اور دکھلاوا نام کو نہیں تھا، حالانکہ اکثر شعراء تو اللہ سے کام لیتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ شاعرانہ تو اللہ جس کو کہتے ہیں، یعنی اپنی بڑائی بیان کرنا، تو مولانا وہ اس سے چھو کر بھی نہیں دیتے تھے۔ وہ مولانا حالی سیدھی سادی باتیں کرتے تھے، البتہ اشعار میں کہیں کہیں تو اللہ بھی ہے، جیسا وہ شعر میں نے آپ کو پڑھا، مال ہے نایاب اور گاہک ہیں اس سے بے خبر، شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ۔
تو یہاں تک یہ کچھ باتیں جو تھی ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی، اور ایک بات میں آپ کو اور اس میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سر سید اس کے ہم اثر تھے، تو جس زمانے میں مولانا حالی تھے اسی زمانے میں ان کا اٹھنا بیٹھنا، یعنی اس کے ہم اثر سر سید تھے، تو اس زمانے میں سر سید کے بارے میں لوگوں کا ایک غلط تاثر تھا، اس لیے اس زمانے میں وہ موردلان و تن تھے، تو اس کا شکار مولانا حالی بھی ہوئے۔ تو ایک بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ سر سید پر ان دنوں تنقید کیوں ہوا کرتی تھی؟ اس نے جدید تعلیم کی طرف مسلمانوں کو راغب کرنے کے لیے انتھک کوشش کی، بعد میں اسی جدید تعلیم نے رنگ لایا، اور آج وہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے وہ ادارہ سارے دنیا میں قائم مانا جاتا ہے۔ تو ان دنوں مسلمانوں نے سر سید احمد خان کے ساتھ اعتراض کیا کہ آپ نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ وہاں انگریز جو تھے وہ ہندوستان پر غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے تھے، تو ان دنوں جو انگریزوں کے ساتھ کسی بھی بات میں معاملات استوار کرتے تھے تو لوگوں کے نظروں میں وہ گر جاتے تھے، اسی لیے سر سید احمد خان ملامت کا نشانہ بن گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سر سید احمد خان سے مولانا حالی کا بھی اٹھنا بیٹھنا تھا، تو وہ بھی اس تنقید سے نہ بچے۔ تو انشاءاللہ آج اس سے آگے ہم جا رہے ہیں۔ کیا پوچھتے ہو کیوں کر سب نکتہ چین ہوئے چپ، سب کچھ کہا انہوں نے پر ہم نے دم نہ مارا۔ تو مولانا نے بہت کچھ لوگوں کی زبانوں سے سنا، لوگوں نے بہت کچھ خرافات بکی، لیکن مولانا نے یہ سب کچھ برداشت کیا اور واپس ان کو کچھ جواب بھی نہ دیا۔ لیکن آخر ایک وقت آ گیا کہ نکتہ چینیوں کی زبانیں بند ہو گئیں، اور وہی لوگ جو انہیں شاعر تک نہیں سمجھتے تھے ان کی تقلید کرنے لگے، یعنی ان کی اتباع کرنے لگے۔ تقلید کہتے ہیں اتباع کو۔ گل تو بہت یاروں نے مچایا پر گئے اکثر مان ہمیں۔ گل کہتے ہیں شور، گین لام گل شور کو کہتے ہیں، اور گاف لام گل پھول کو کہتے ہیں۔ تو جب مولانا نے ان کی تنقیدوں کو ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے پیٹوں سے برداشت کیا، تو جن لوگوں نے اس کو تنقید کی ان کے بارے میں بہت کچھ نکتہ چینیاں کی، وہ خود بخود ان کی زبانیں بند ہو گئی، اور اکثر و بیشتر مولانا کا ساتھ دیا۔ مخالفت سہنے کا ان میں عجیب و غریب مادہ تھا، کیسا ہی اختلاف ہو وہ صبر کے ساتھ سہتے رہتے تھے، جواب دیتے تھے لیکن حجت نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات وقت کی جمع ہے، نامعقول بات اور کٹ حجتی پر غصہ آتا، لیکن ضبط سے کام لیتے تھے۔ ضبط کہتے ہیں صبر سے، ضبط کہتے ہیں صبر کو۔ کٹ حجتی کہتے ہیں اپنی بات پر اڑے رہنا، اپنی بات پر اڑے رہنا یا کسی کی نہ سننا۔ ضبط اور اعتدال، اعتدال کہتے ہیں بیچ کا راستہ نکالنا۔ ضبط اور اعتدال ان کے بہت بڑے اوصاف تھے، یہ دو خوبیاں ان کے کلام میں بھی کامل طور پر پائی جاتی ہیں۔ یہ ادیب کا بڑا کمال ہے، یہ بات صرف اساتذہ کے کلام میں پائی جاتی ہے، ورنہ جوش میں آخر آدمی سرشت اعتدال کھو دیتا ہے۔ سرشت اعتدال کہتے ہیں کام اور برتاؤ کا وہ طریقہ جس میں نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو، یعنی بیچ کا راستہ، یعنی انسان حد سے باہر نہیں جاتا، تو اس میں سرشت اعتدال رہتا تھا۔
اور بہک کر کہیں کا کہیں نکل جاتا اور بجائے کچھ کہنے کے چیخنے چلانے لگتا۔ غالباً سوائے ایک آدھ کے انہوں نے کبھی اپنی کسی کتاب کی رجسٹری نہ کرائی۔ یعنی الطاف حسین حالی نے ادب میں بہت کچھ کام کیا، لیکن اس نے نام پر کبھی بھی اس کی رجسٹری نہ کرائی کہ جس نے چھاپا، جس نے چاہا چھاپی۔ ان کی تصنیف کی جمع الجمع ہے۔ ہمیشہ اگر کسی لفظ کا جمع الجمع بنایا جائے تو اس کے لیے ایک قاعدہ ہے کہ اس کی جمع کو الف تے لگایا جائے تو وہ جمع الجمع بنتا ہے۔ جیسے مرکب، مرکبات، جیسے خبر کا جمع ہے اخبار۔ اگر اس کو جمع الجمع بنایا جائے تو اس کو الف تے لگایا پیچھے بعد میں الف تے لگایا جائے تو وہ جمع الجمع بنتا ہے، یعنی اخبارات۔ مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس میں 6 بند ہوتے ہیں۔ مسدس تو اتنا چھاپا کہ شاید ہی کوئی کتاب چھپی ہو۔ یہ کیسی سیر چشمی اور اعلی ظرفی کی بات ہے۔ سیر چشمی کہتے ہیں غنی ہونا، یعنی لالچ کا نہ ہونا۔ یعنی اس میں کبھی یہ لالچ نہیں ہوتی تھی وہ اپنی کتابوں کی چھپائی یا اس کی رجسٹری خود کرتے، جو بھی چاہتا تھا اس کے لیے چھاپتا تھا۔ یعنی لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے اس کی وہ تصانیف مال غنیمت تھا۔ مال غنیمت چونکہ یہاں لغوی معنی لکھا ہوا ہے لوٹ کا مال، اصلی میں مال غنیمت لوٹ کا مال نہیں ہے۔ مال غنیمت ہوتا ہے جب کہیں پر وہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جہاد ہوتا تھا، جب کافر وہاں ہارتے تھے، جو مال وہاں پیچھے چھوڑتے تھے تو وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہوتا تھا، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ یہ ایک ایسی سیر چشمی اور اعلی ظرفی کی بات ہے، خصوصاً ایسے شخص کے لیے جس کی آمدنی محدود اور بڑھتی ہوئی ضرورتوں سے کم ہے۔ یعنی مولانا کی جو وہ آمدنی تھی بہت کم تھی، اس کے باوجود بھی اپنی کتابوں کی وہ رجسٹری یا چھپائی نہیں کرتے تھے۔ قیام حیدر آباد میں ایک روز مولوی ظفر علی خان مولانا سے ملنے آئے۔ اس زمانے میں وہ دکن ریویو نکالتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے اس رسالے میں 1-2 مضمون مولانا شبلی کی کسی کتاب یا رسالے پر شائع ہوئے تھے۔ ان میں کسی قدر بیش یا شوخی سے کام لیا گیا۔ مولانا نے اس کے متعلق ظفر علی خان سے ایسے شفقت آمیز پیرائے میں نصیحت کرنا شروع کی کہ ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور سر جھکائے آنکھیں نیچی کی، چپ چاپ سنا۔ مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ میں تنقید سے منع نہیں کرتا۔ تنقید اصل میں کہتے ہیں کسی کی کچھ خامیوں کو یا کچھ چیزوں کو جو ٹھیک نہیں لگتے ہیں ان کی نشاندہی کرنا۔ میں تنقید سے منع نہیں کرتا، تنقید میں بہت اچھی چیزیں ہیں، اور اگر آپ لوگ تنقید نہ کریں گے تو ہماری اصلاح کیوں ہوگی۔ لیکن تنقید میں ذاتیات سے بحث کرنا یا ہنسی اڑانا منصب تنقید کے خلاف ہے۔ اصل میں تنقید اگر کوئی کیا جائے تو اس میں تنقید کا مقصد جو ہونا ہے وہ تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے۔ مولانا حالی انگریزی متعلق نہیں جانتے تھے، یعنی بالکل نہیں جانتے تھے۔ ایک آدھ بار سیکھنے کا ارادہ کیا، نہ ہو سکا۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ مغربی تعلیم و تہذیب کے منشا کو جتنا وہ سمجھتے تھے اس وقت بہت سے انگریزی تعلیم یافتہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا کلام اور ان کی تصانیف اس کی شاہد ہے، گواہ ہے۔ شاہد کہتے ہیں گواہ۔ اور یہ جو سمجھتے تھے وہ کر کے دکھایا۔ آج سینکڑوں تعلیم یافتہ موجود ہیں، لیکن اس میں سے کتنے ہی جنہوں نے اس کا عشر اشیر بھی کیا ہو۔ عشر اشیر کہتے ہیں 1/10 یا 1/100۔ 1/10 یعنی اس کا 10واں حصہ بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ پھر یہی نہیں کہ ہمارے شاعروں اور مصنفوں کی طرح وہ بالکل خیالی شخص تھے، بلکہ جو کہتے اور سمجھتے تھے اس پر عامل بھی تھے، آدمی مفکر بھی ہو اور عملی بھی ہو۔ تاہم مولانا نے اپنی بساط کہتے ہیں طاقت کو، قدرت کو کے موافق عملی میدان میں بھی اپنی یادگاریں چھوڑی ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنے وطن
پانی پت میں مدرسہ قائم کیا جو اب حالیہ ہائی اسکول کے نام سے موسوم ہے یعنی یاد کیا جاتا ہے، اور ایک اورینٹل لائبریری قائم کی جس سے پانی پت والے مستفید ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مولانا کمزوروں اور بے کسوں کے بڑے حامی تھے، خاص کر عورتوں کے، جو ہمارے ہاں سب سے بے کس فرقہ کہتے ہیں جماعت کو، انہوں نے ہمیشہ حمایت کی۔ مناجات بیوہ اور چپ کی داد، یہ دو ایسی نظمیں ہیں جن کی نظیر کہتے ہیں مثال کو ہماری زبان میں کیا ہندوستان کی کسی زبان میں نہیں ملتی۔ ان نظموں کے ایک ایک مصرع سے خلوص، جوش، ہمدردی اور اثر ٹپکتا ہے۔ نظمیں نہیں، دل و جگر کے ٹکڑے ہیں۔ لکھنا تو بڑی بات ہے، کوئی انہیں بے چشم نم پڑھ بھی نہیں سکتے۔ بے چشم نم کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آنے بغیر، بے چشم نم کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آئے بغیر۔ جن لوگوں نے صرف ان کا کلام پڑھا شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ مولانا ہر وقت روتے اور بسورتے ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ ان کا دل درد سے لبریز تھا اور ذرا سی ٹھیس سے چھلک اٹھتا تھا، مگر وہ بڑے شگفتہ مزاج اور خوش طبع تھے، خصوصاً اپنے ہم صحبت یاروں میں بڑی ظرافت اور شوخی سے باتیں کرتے تھے۔ جدید تعلیم کے بڑے حامی تھے اور اس کی اشاعت اور تلقین میں مقدور بر کوشش کرتے تھے، لیکن آخری عمر میں ہمارے کالجوں کے طلباء کو دیکھ کر انہیں کسی قدر مایوسی نہ ہونے لگی۔ مجھے خوب یاد ہے، یعنی یہ کہتے ہیں عبدالحق، مجھے خوب یاد ہے کہ جب ان کے نام حیدرآباد میں ایک روز اولڈ بوائے آیا تو اس سے پڑھ کر بہت افسوس کرنے لگے، اس میں سوائے مسخرہ پن کے کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے علی گڑھ کے طلباء سے اس سے اعلیٰ توقع تھی۔ آخر میں ان کی دو بڑی تمنائیں تھیں، ایک تو اردو زبان میں تذکیر و تانیث کے اصول منضبط کرنا، تذکیر و تانیث کہتے ہیں مذکر اور مؤنث کے اصول منضبط کرنا، اور ایک اور کوئی بات تھی جو اس وقت میرے ذہن سے بالکل خالی، یعنی مولانا عبدالحق لکھتے ہیں کہ ان کی دو بڑی تمنائیں تھیں، ایک تو اردو زبان میں تذکیر و تانیث کے اصولوں کو ترتیب دینا، اور دوسری بات مجھے اس وقت یاد نہیں ہے۔ جب میرا تقرر اورنگ آباد میں ہوا تو میں نے مولانا کی خدمت میں لکھا کہ یہاں کی آب و ہوا بہت معتدل ہے اور خوشگوار ہے، پانی بہت لطیف ہے، اور خصوصاً جس مقام پر میں رہتا ہوں وہ بہت ہی پرفضا ہے۔ آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں تشریف لے آئیں، صحت کو بھی فائدہ ہوگا اور جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آسانی سے انجام پائے گا۔ وہ آنے کے لیے بالکل آمادہ تھے، مگر ان کے فرزند کہتے ہیں بیٹے کو، خواجہ سجاد حسین صاحب اور دوسرے عزیز و اقارب، عزیز کہتے ہیں دوست کو، اقارب کہتے ہیں رشتہ داروں کو، رضامند نہ ہوئے۔ عذر یہ تھا، یعنی عذر کہتے ہیں بہانہ بھی یہ تھا کہ دور دراز کا سفر ہے، ضعیفی کا عالم ہے، کمزوری کا عالم ہے، طبیعت یوں ہی ناسازگار رہتی، ایسی حالت میں اتنی دور کا سفر خلاف مصلحت ہے۔ مولانا نے یہ سب کچھ کہہ کر مجھے لکھ بھیجی اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ تم ادھر آؤ تو ایک روز کے لیے پانی پت بھی چلے آنا، اس وقت میں تمہارے ساتھ ہو لوں گا، پھر کوئی چون و چرا نہیں کرے گا۔ جب میں گیا تو بیمار ہو چکے تھے اور بیماری اتنی طول کھینچا کہ جان لے گئی، طول کہتے ہیں لمبائی کو۔ تو پیارے بچوں، یہ مولانا حالی پر لکھا گیا خاکہ مولوی عبدالحق کا اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اس کے آخر میں کچھ سوالات دیے گئے ہیں، تو ان کی میں انشاءاللہ آپ کو آئندہ کے سبق میں اچھی طرح سے آپ کے لیے اس کے لیے ایک PDF بھی ڈالوں گا، اور سوالات کے جوابات وغیرہ انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ وسلام، اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔